قرآن وہ سرچشمہ حیات ہے، وہ ذریعہ ابلاغ ہے کہ جب پروردگار ان کی تعریف بتانا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی آیتیں بھیجتا ہے، اور جب یہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے طریقے سے اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے قرآن پڑھنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ جناب قرآن پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ذکر بلند ہے تو بلندیوں سے کیا جاتا ہے، ذکر بلند ہے تو بلندیوں سے کیا جاتا ہے۔ بلندی کو ہے کیا کیا نسبتیں آل پیمبر سے، تلاوت نو کے نیزہ پر سلونی اوج ممبر سے۔ اسی قرآن سے ایک لفظ آپ کی سماعت کو تہدیہ کیا جائے، من۔ یہ وہ من نہیں جو آپ کا ہے، ہمارے تو جو من میں آئے کر گزرتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے کہ من کہتے ہیں خواہش کو، خواہش سے بنتا ہے نفس۔ نفس وہ شے ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دو تو وہ آپ پر سوار ہوتا ہے۔ طاقتور وہی ہے جو نفس کو لگام ڈال کر رکھتا ہے، اس لیے کہ نفس وہ منہ زور گھوڑا ہے کہ جو اتنا سر پر دوڑتا ہے کہ پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، لیکن مارنا نہیں ہے، لگام ڈال کے رکھنی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن گئے تو تم نے اپنی زندگی اپنے نفس کے ہاتھ بیچ دی۔ اب وہ نفس چاہے تم سے دنیا کے لاو لہب میں لے جائے یا تمہیں جہنم میں جا کر پھینک دے، اس لیے کہ تم نے اپنے نفس کی قیمت کم لگائی تو تمہیں جہنم ملا۔ علی نے کہا میرے چاہنے والوں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، جنت ہماری مرضی پہ بکتی ہے۔ قرآن کا بھی من ہے، قرآن کا من کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا من کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی جو خدا کے سامنے شفاعت کا طلبگار ہو؟ الا باذنہ، جس کو ہم نے اجازت دے دی، یعنی کوئی نہیں کہ جس کو اجازت دی جائے ماں سوائے اس کے کہ جس کو اجازت دے دی، تو کوئی تو ہو جس کے پاس اذن ہو۔ آج ہر کوئی خدا سے ملاقات کا دعوے دار ہے، لیکن حضور کیا آپ کے پاس اجازت ہے؟ نہیں جناب، اجازت تو نہیں ہے۔ یہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ یہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ کہا اجازت کوئی پروانہ ہوتا ہے، کوئی اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے، کچھ تو ہو کہ پتہ چلے جناب کہ یہ صاحب جو ہے یہ نفس بیچ کر آئے ہیں، لیکن کم قیمت پر بیچ کر نہیں آئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، خدا کے بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچا، مرضی خرید لی۔ آیت میں ہے میں جو چاہے اوپن تھا بازار، اوپن مارکیٹ تھی، کوئی تو آگے بڑھتا اپنا نفس بیچتا۔ ضرورت اس عمل کی تھی کہ پوری رات 40 تلواروں کے پیچھے سونا تھا، کوئی تو آگے بڑھتا، کوئی نہ بڑھا سوائے علی کے، تو علی نے نفس بیچ دیا، جنت خرید لی۔ یہ خرید و فروخت ہاتھ کے ذریعے ہوئی ہے، اب مرضی علی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے کہ مرضی لے لے، اب اسے علی سے خریدنا ہے۔
ہی کے علاقے میں گھاس منڈی بھی ہوگی، اناج منڈی بھی ہوگی، سارا کا سارا اناج میرے محترم ساجد بخاری صاحب نے خرید لیا۔ میں بازار گیا، میں نے ساہوکار سے بولا، کسان سے بولا بھائی مجھے اناج دو، انہوں نے حضور وہ تو بک گیا۔ میں نے کس نے خریدا؟ میں نے کہا آپ کے ساجد بخاری صاحب نے خریدا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے کہاں سے ملے گا؟ کہا بتایا تو ہے سارے کا سارا تو اب جس کو چاہیے وہ جا کے ان سے لے۔ اب دنیا چلی خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا نے کہا ہم سے کیا کہتے ہو، ہم نے تو رضا دے دی، تو جس کے پاس مرضی ہوگی اب وہ جا کر اس سے لے لے۔ ہمیں نہیں پتا کون کون خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بھی خدا کو راضی کرنا چاہے وہ پہلے آ کر علی کو راضی کر لے۔ تو آیت نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے انسانوں میں جو خدا کو راضی کر کے خدا کی مرضی لے گیا ہے، تو اب جاؤ اپنے اپنے نفس کو علی کے ہاتھ پر بیچو تاکہ خدا راضی ہو۔ اپنے نفس کو علی کے ہاتھ پر بیچو۔ آ گیا کوئی شخص کا زیدی مجھے علی کا ہاتھ نہیں مل رہا، میں 1400 سال بعد آیا اس دنیا میں علی کا ہاتھ کہاں ڈھونڈوں؟ میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے، علی کے جیسا علی کا بیٹا عباس ہے، عباس کا عالم موجود ہے، یہ ید اللہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ، نفس بیچ جنت خرید لے۔ من جو بھی، اب اس میں تشخیص نہیں ہے کہاں کا ہے، کیسا ہے، کیا بولتا ہے، کیا پہنتا ہے، قرآن نے کہہ دیا من جو بھی۔ جاؤ سورہ رحمان اٹھاؤ، کل من علیہا فان، جو بھی ہے وہ فانی ہے، جو بھی ہے۔ یہ پہاڑ فنا ہو جائیں گے، یہ دریا فنا ہو جائیں گے، یہ آسمان فنا ہو جائے گا، یہ زمین فنا ہو جائے گی، یہ چرند فنا ہو جائیں گے، یہ پرند یہ فنا ہو جائیں گے، یہ حضرت انسان فنا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، پروردگار کچھ بچے گا۔ اگلی آیت نے اعلان کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی بچنے والا چہرہ تیرے پروردگار کا ہے۔ تو پروردگار یہ ختم کیسے ہوگا؟ کہا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اسرافیل سور پھونک دو۔ اسرافیل کھڑے ہو کر سور پھونک دیں گے تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ آواز قدرت آئے گی اسرافیل تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ پوری کائنات کو موت کون بانٹ رہا ہے؟ خدا۔ کس کے ذریعے بانٹ رہا ہے؟ حضرت اسرائیل کے ہاتھوں ملک الموت آتا ہے، خدا ملک الموت کے ذریعے موت بھجواتا ہے، تو جس کے پاس نہیں آتے وہ زندہ رہتا ہے، جس کے پاس آ جاتے ہیں یعنی جس کو فرشتہ نظر آ جائے اسے اپنی خیر منانی چاہیے۔ تو جناب والا
عجیب ہے یہ مخلوق بھی، انسان ماننے پر آئے تو غلاموں سے زندگی اور موت لے لیتا ہے۔ جناب والا اعلان ہو گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور پھونک دیا۔ سور کا پھونکنا تھا، جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ آواز آئی، اسرافیل تم کیا سمجھے کہ تمہیں موت نہیں دی جائے گی؟ ملک الموت اس کو موت دے۔ حضرت اسرافیل بھی علی کا ایک جملہ سنتے جاؤ، بڑے اچھے اور خوشگوار مزاج کے ساتھ علی ممبر کوفہ پہ موجود تھے۔ لوگوں نے کہا علی کل من علیہا فان، علی سب ختم ہو جائیں گے۔ علی نے مسکرا کے کہا اذ امت لم امت انا ممیت الموت، جب میں مر جاؤں میں نہیں مرتا۔ جائیے نہج البلاغہ اٹھائے، جب میں مر جاؤں اذ امت لم امت انا ممیت الموت، جب میں مر جاؤں میں نہیں مرتا۔ علی کہتے ہی اسے ہے جو نہیں مرتا، علی کہتے ہی اسے جو نہیں مرتا، اگر مر جاتا تو اپنا جنازہ اونٹ پر لینے نہیں آتا۔ اذ امت لم امت انا ممیت الموت، میں وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا، میں وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا، میں وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا۔ اسرافیل ختم ہو جاؤ، اسرافیل بھی چلے گئے، بچے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل۔ آواز قدرت آئی عرش کے پردے سے، اسرائیل تم کیا سمجھے کہ تمہیں موت نہیں ملے گی؟ جاؤ تم بھی ختم ہو جاؤ، جاؤ تم بھی ختم ہو جاؤ۔ وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب آواز آئے گی، روایت میں قرآن میں موجود ہے، اب آواز آئے گی کون ہے آج کے دن کا مالک؟ من لملک اليوم، کس کا دن ہے آج؟ پردے سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ جب سب ختم ہو گئے یہ پردے سے بول کون رہا ہے؟ جب جب سب ختم ہو گئے کوئی بچا ہی نہیں، ہر مخلوق ختم ہو گئی، تو پھر یہ جواب دے کون رہا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا چہرہ تیرے پروردگار کا ہے، تیرے پروردگار کا، تیرے پروردگار کا۔ تو قرآن نے بتا دیا نا، سب ختم ہو جائیں گے، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ چلو میری پہلی مجلس کی طرف، ایسی عشرے کی، میں نے کیا کہا تھا؟ تمہاری پہچان کا سبب تمہارا چہرہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں کون ہے۔ تو جس کا چہرہ ہوگا اسی کی پہچان ہوگی۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ بدن ہے، نہ سینہ ہے، نہ گردن ہے۔ تو جب کچھ نہیں ہے تو یہ چہرہ کیا ہے؟ کہا کچھ ایسے ہے جنہیں سامنے لائے گا تو دنیا سجدے میں جائے گی، وہی اس کا چہرہ بن جائے گے۔ بس وہ ہیں جنہیں فنا نہیں ہے۔ ایک بڑا سوال مسلمانوں میں ہمیشہ گردش کرتا رہا، خدا کرتا کیا ہے؟ جب سارے کام فرشتے کر رہے ہیں تو خدا کرتا کیا ہے؟ کچھ تو کرتا ہوگا نا، کچھ تو کرتا ہوگا۔ اچھا، اس پر کیفیت تھوڑی گزرتی ہے،
کہ آج کچھ کرے، کل کچھ کرے، پرسوں کچھ اور کرے. یہ کیفیات ہوتی ہیں، یہ مزاج ہوتے ہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے ہاں نہ مزاج بدلتے ہیں، نہ طریقے بدلتے ہیں، نہ سنت بدلتی ہے. تو جو بھی کر رہا ہے وہ کرتا رہا ہوگا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. تو پروردگار تو کر کیا رہا ہے؟ قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو قرآن نے بتایا خدا کر کیا رہا ہے. وہ درود پڑھ رہا تھا، وہ درود پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھتا رہے گا. یعنی قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا. وہ ازل سے درود پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھتا رہے گا. قیامت ہو جائے گی، وہ درود پڑھتا رہے گا. عجیب بات ہے، جس جو درود پڑھ رہا ہے وہ تو ہو، اور جن پر پڑھا جا رہا ہے وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والے چہرے، باقی رہنے والے چہرے تیرے پروردگار کے ہیں. تو سب کو موت آنی ہے. یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے آنی ہے، یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے آنی ہے. تو اب جس نے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے وہ ان کا تذکرہ کرتا رہے. تو ہم نے تو کچھ ایسے بھی زندہ دیکھے ہیں جو مردے کے لبادے میں گھوم رہے ہیں، اور کچھ ایسے مردے بھی دیکھے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو ان کی محبت میں مر جائے یہ اسے مرنے نہیں دیتے. چلیے سورہ بقرہ کے آخری حصے کی طرف. فلما فصل طالوت بالجنود ان اللہ مبتلیکم بنہر. جب طالوت چلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، بنی اسرائیل کے نبی حضرت طالوت علیہ السلام جالوت بادشاہ کے مقابلے پر چلے. ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کا نام تھا تابوت سکینہ. اور تابوت کا یہ کارنامہ تھا، یہ معجزہ تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے. وہ تابوت ان کے لشکر کا نشان تھا، وہ تابوت ان کے لشکر کا علم تھا، وہ تابوت ان کے لشکر کی پہچان تھا. تو جب بھی وہ تابوت آگے ہوتا تھا وہ جیت جاتے تھے. اس تابوت میں تھا کیا؟ حضرت ابراہیم کا پیرہن، حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن، الواح توریت، حضرت موسیٰ کی شبیہ، حضرت موسیٰ کے نالین. یہ سارے تبرکات اس میں موجود تھے، اس میں موجود تھے. تو اس تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل جیت جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، پیرہن تھا. یوسف نہیں تھے، پیرہن تھا. موسیٰ نہیں تھے، نالین تھی. تبرکات تھے. خود انبیاء نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ پیرہن میں جناب ابراہیم نظر آ رہے ہوں،
ایسا نہیں تھا کہ نالین میں حضرت موسیٰ نظر آ رہے ہو، ایسا نہیں تھا کہ پیرہن میں حضرت یوسف نظر آ رہے ہو۔ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، 1,24,000 نہیں تھے، صرف بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ تو عالم یہ تھا اس تابوت کا کہ جب بھی لے کر جاتے تھے، بڑی ہی مشکل سے مشکل ترین جنگ ہو، بنی اسرائیل جیت لیتے تھے۔ ارے کچھ انبیاء کا تبرک اس میں موجود تھا، تو عالم یہ تھا کہ جنگ جیت لی جاتی تھی تو کل انبیاء کا تبرک ہوتا تو عالم کیا ہوتا؟ آپ کہیں گے کل انبیاء کا تبرک کس میں ہوگا؟ آؤ رسول نے بتا تو دیا ہے، جس نے آدم کو علم کو، نوح کے علم کو، ابراہیم کے خلت کو، موسیٰ کی ہیبت کو، عیسیٰ کے ذوق کو اور مجھ محمد کے کمال و جمال کو دیکھنا ہے، آ کر میرے بھائی کا چہرہ دیکھے۔ تو اب جنگ جیتنی ہو تو علی کے نام کا نعرہ لگاؤ، جنگ تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جو دیتا ہے وہ خدا دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ۔ انہوں نے کہا ہم لکڑی کے تابوت سے کیا مانگیں؟ نہ پہنچے آپ۔ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جو دیتا ہے وہ خدا دیتا ہے، ہم لکڑی کے تابوت کو مانگتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہم لکڑی کے تابوت سے نہیں لیں گے، سیدھے اللہ سے لیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی اور قرآن اور توریت اور زبور اور انجیل ڈائریکٹ تم پر نہیں اتاری ہے، جب ہم تم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تو تم ڈائریکٹ ہم سے ملنے کیسے آؤ گے؟ بھائی ہم نہیں مان رہے اس کو، ہم تابوت کو نہیں مانتے۔ کیا تابوت کی بے حرمتی کی، اللہ نے وہ تابوت واپس لے لیا اور کہا جاؤ اب صحرا میں بھٹکتے رہو۔ تو جالوت جیسا بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا۔ دنیا کو سوچنا چاہیے اگر ظالم بادشاہ سروں پر بیٹھا ہے تو کوئی تو بے ادبی ہوئی ہے۔ چلے اس دور کے نبی جناب یرمیہ کے سامنے، اے حضرت یرمیہ ہمیں موسیٰ کا جانشین دیجیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ کا جانشین اسی وقت ملے گا جب وہ تابوت واپس آئے۔ لگے دعائیں کرنے، پالنے والے وہ تابوت بھیج، پالنے والے وہ تابوت بھیج، فرشتے وہ تابوت حضرت یرمیہ کے پاس چھوڑ گئے۔ اب جانشین ڈھونڈنا ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تابوت کھولا گیا، اس میں حضرت موسیٰ کی زرہ ملی۔ حضرت یرمیہ نے کہا دیکھو موسیٰ کے جانشین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ تابوت اس کے بدن پر پوری آ جائے گی۔ یہ زرہ جو تابوت سے نکلی ہے جس کے بدن پر پوری آ جائے وہ موسیٰ کا جانشین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی الجثہ تھے، بلند قامت تھے۔ امت نے یہ سوچا کہ جس کا قد بڑا ہوگا، جو قوی الجثہ ہوگا، جو طاقتور ہوگا، وہ آ کے زرہ کو پہنے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو بھی آ کر پہن رہا ہے کسی کو بڑی ہو رہی ہے، کسی کو چھوٹی ہو رہی ہے، پورے نام پر کسی کے نہیں آ رہی۔ جب امت تھک گئی اب نبی نے کہا آؤ میاں ہم بتاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ کہا فلاں قصبے میں جاؤ، وہاں خدا کے ایک نبی جناب یشیع موجود ہیں، ان کے 11ویں بیٹے داؤد کو لے کر آؤ۔ تاریخ کہہ رہی ہے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے دبلے تھے
इतने कमजोर थे, ये ज़ाहिरी तौर पर कमजोर है, बातनी नहीं। हुज्जत झूले में भी लेटी हो तो ताकतवर होती है। इतने कमजोर और दुबले पतले थे कि सरदार बनी इसराइल उनको देखकर हंसने लगे। ये इसको आएगी, ये पहने का ज़रा, हमें तो आई नहीं। यिर्मयाह मुस्कुरा रहे हैं, दाऊद आगे बढ़िए। हजरत दाऊद आगे बढ़े, वो ज़रा ऐसे ही उठा के हजरत दाऊद के बदन पर डाली गई। वो जो मूसा की ज़रा थी, वो जो बड़ी ज़रा थी, वो दुबले पतले दाऊद के पूरी आ गई। तो पता चला कि हुज्जत के जानशीन होते हैं, लेकिन फर्क यही है कि पैरहन पूरा आना चाहिए। हुज्जत के जानशीन होते हैं, फर्क ये है कि पैरहन पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, न कम हो न ज्यादा हो। ये भी ना हो कि बड़े के पैरहन छोटे को आ रहा है। ये जानशीनी का उसूल है खुदा का कि कपड़े पूरे आ जाएंगे। बादे रसूल के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अली के पास आए और कहा, अली रसूल के तबर्रुकात हमसे भी बांटो। अली ने कहा, चचा रसूल का तबर्रुक है, हुकूमत थोड़ी जो बढ़ जाए, और अगर आपको तबर्रुक चाहिए रसूल का, कल मस्जिद में आइएगा। अली ने कह दिया, चचा चलेगा। अगले दिन मस्जिद में आकर बैठ गए। अली आगे बढ़े, कंबल एक संदूक लिए चले। अली ने संदूक खोला, कहा क्या क्या आसा में है? कहा चचा रसूल का अमामा है, रसूल की अबा है, रसूल की तलवार है, ये बाहर रसूल का घोड़ा है, आप क्या लेना चाहेंगे? कहा एक एक करके देते जाओ। सर पर अमामा रखा, ये बताने की जरूरत नहीं, अमामा रखा तो उनको बिठाया गया, बिठा कर सर पर अमामा रख दिया, कांधे पर अबा डाल दी गई और कमर में तलवार हिमायल कर दी गई। अब अली कहते हैं, चचा बिस्मिल्लाह खड़े हो जाइए। आवाज आई चचा की, अली मुझ में हिलने की भी सकत नहीं है, मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए कि मुझे लगता है जैसे कायनात का बोझ मुझ पर डाल दिया गया है। कायनात का बोझ, आप क्या समझे नबी होना आसान बात है? मुझ पर कायनात का बोझ डाल दिया गया है, अली ये वजन कम करो। अली ने तलवार हटा ली, कहा चचा उठिए, अब भी नहीं हिला जाता। अली ने कांधे से अबा हटा ली, अब सर पर अमामा रह गया। कहा चचा बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा बिस्मिल्लाह, यहाँ तो अल्हम्द भी नहीं पढ़ी जा रही। अली हमसे हिला नहीं जा रहा। अली ने सर से अमामा उतार लिया। ये अमामा याद है ना कि वक्त था खंदक का, कोई मलाऊन कबार कर गया था खंदक को। रसूल ने अली को बुला के कहा तुम जाओगे? कहा रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। अली के सर पर अमामा रखा और कहा कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान। हजरत आपके फ़िक़्ह के मशहूर आलिम मलिकुल नातिक़ीन हजरत मोहम्मद हुसैन नक़वी साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहु मजलिस पढ़ रहे थे, और जब खंदक पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि वह वाहिद जंग है जिसमें अली पैदल गए। वाहिद जंग है जिसमें अली पैदल गए, हालांकि घोड़सवारी मौजूद थी। इतने में आप लोग तो माशाल्लाह से आरिफ वाला के साहिबान इरफान हैं, आप लोग पहले से ही होमवर्क करके बैठे होते हैं कि कभी मुझे सवाल की जहमत नहीं उठानी पड़ी। लेकिन वहाँ कोई ऐसा बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़े, कहा क़िबला बड़ा करम किया मौलाने के चले गए, लेकिन इतना बताइए हर जंग में अली को घोड़े पर भेजते हो, आज पैदल भेज रहे हो।
ہر جنگ میں علی گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے. یہ خندق میں پیدل کیوں گئے ہیں؟ مولانا نے کہا بیٹھ جا. مولانا نے کہا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. کہا سنا نہیں، ابھی تو رسول نے کہا ہے کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے. اگر گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تو دنیا کہتی گھوڑا ایمان میں شامل ہو گیا. علی کو گوارا نہیں کہ گھوڑا ایمان میں شامل ہو جائے. گھوڑا ایمان میں شامل، ہاتھ اپنے فضا میں ہی رکھنا. اور دوسرا جملہ سننا، علی کو گوارا نہیں گھوڑا ایمان میں شامل ہو. جو گھوڑے کو ایمان میں شامل نہ کرے، جو بھگوڑے کو خاندان میں شامل کرے گا. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد والے. چچا کے سر پر امامہ ہے. علی کہہ رہے ہیں چچا اٹھیے. چچا کہہ رہے ہیں مجھ میں سکت نہیں. آخر کا امامہ بھی سر سے واپس لے لی. کہا چچا بھی ایک ہی تبرک بچا ہے، باہر مرتجز کھڑا. اب وہ چلے. جیسے ہی چلے تو جہاں امامے نے، ابا نے اور تلوار اٹھانے سے انکار ہو گیا، وہاں مرتجز بھی دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے سلامی دینے لگا. کیا کیا جائے؟ یا علی، یہ تبرکات جو رسول کے ہیں کس کے پاس جائیں گے؟ کیا اسی کے پاس جائیں گے جو منیت کی منزل پر ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی خود پہن کر دنیا کو دکھا دیتے. علی نے گھر کی طرف رخ کیا، کہا بیٹا حسن ذرا گھر سے باہر آنا. 7 برس کے حسن گھر سے باہر آئے. 63 برس کے رسول کی ابا کاندھوں پر آئی، پوری تھی. سر پر امامہ پورا تھا، بر میں قبا پوری تھی، کمر میں تلوار امائن کی پوری تھی. لیکن یہیں تک رکے نہیں. کہا حسن بیٹا آگے بڑھو. وہ جو 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر سلامی دے رہا تھا، اس نے اگلی ٹانگیں موڑی. حسن سوار ہوئے، مدینے کا رخ کیا، تلایا بھر کر واپس آئے. علی نے سارے تبرکات واپس لے کر پھر رخ کیا گھر کی طرف. بیٹا حسین ذرا باہر آنا. پوری تھی. تو آپ کہیں گے علی اپنی کیوں نہیں پہنا رہے؟ اس لیے کہ یہ تو رسول کے جانشین ہے. آؤ چلو لیلۃ الحریر کی رات میں. لیلۃ الحریر، لیل مانے رات، حریر نکلا ہے حری سے. حری کہتے ہیں دلی کو. وہ رات جب جنگ ہوئی تو بہت سے مشہور بہادر بلی کی آواز میں میاؤں میاؤں کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ کہا اس لیے کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جانوروں کی آواز نکالی. میں کیوں بتاؤں کہ کون سی رات تھی اور کون سی جنگ تھی. بس اتنا تھا کہ علی کی تلوار چمک رہی تھی. اندھیرے میں بس ایک ہی روشنی ہوتی تھی جب علی کی تلوار نکلتی تھی. والا
लैलतुल हरीर की रात लोगों ने देखा कि एक खैमे से एक जवान निकला, और जब मुबारक तलबी की गई, याद रखिए मुबारक तलबी कहते हैं जब सामने वाले को बुलाया जाए, है कोई मन लहू, है कोई जो लड़ने आए, वहां से एक जवान निकला जो घोड़े पर सवार था, और यहाँ से वक्त का बड़ा पहलवान निकला, और जैसे ही जवान के मुकाबले पर आया, जवान की तलवार जरा सी हवा में फिजा में गर्दिश की और जवान आगे बढ़ गया। लोग ये समझे कि जवान का जो फिजा में वार था वो खता हो गया, लेकिन जवान बड़े ही इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। पहलवान वहीं खड़ा था। लोगों को उस वक्त अंदाजा हुआ जब खत का वार था, आधा पहलवान इधर गिरा, आधा उधर गिरा। दुनिया ने पहचान लिया, हो ना हो ये अली है। दुनिया ने पहचान लिया, हो ना हो ये अली है, ये अली है, ये अली है। भेष बदल कर आया है, घोड़ा बदल कर आया है, इसलिए कि अली के दुलदुल को सब जानते थे। अच्छा ये भी बता दूं, अली का दुलदुल कोई बहुत बड़ा घोड़ा नहीं था। अली का दुलदुल कोई बहुत बड़ा घोड़ा नहीं था, बहुत हसीन घोड़ा नहीं था, एक छोटे कद का घोड़ा था, और अली उसी पर सवार होते थे। मोहम्मद हनफिया ने पूछा था जमल में, बाबा मैं जंग में आपको कहाँ पाऊंगा? कहाँ जहाँ छोड़ कर जाओगे। लोगों ने कहा या अली इतने बड़े जर्नैल हैं, इतने बहादुर हैं, घोड़ा अच्छा क्यों नहीं रखते? अली ने कहा घोड़ा वो अच्छा रखे जिसे जंग से भागना हो। अली ने कहा घोड़ा वो अच्छा रखे जिसे जंग से भागना हो, जिसे जंग से भागना हो। अली ने दो काम कभी नहीं किए, भागते हुए का पीछा नहीं किया, किसी को देखकर भागा नहीं। इसीलिए तो रसूल ने कर्रार कहा था, गैर फर्रार कहा था। लेकिन आज जो आया है उसकी चाल भी वही, उसकी ढाल भी वही, उसकी काट भी वही, उसकी ज़रब भी वही, उसकी हरफ भी वही। दुनिया वालों ने कहा ये अली है, भेष बदल कर आया है ताकि इसके मुकाबले पर लोग आए। इतने में एक और जवान आया, उसकी भी चाल वही, उसकी भी ढाल वही, उसकी भी हरफ वही, उसकी भी ज़रब वही। दोनों ने एक साथ लश्कर शाम पर हमला किया, दोनों की काट वही, दोनों की ज़रब वही। लश्कर शाम चीख उठा, अरे हमसे एक अली को समझता नहीं था, आज रात दो आए हैं। दुश्मन भी जानता है जब मार पड़े तो कहो या अली। आज दो अली आ गए, दो अली आ गए। या इतने में दूसरा जवान वापस चला पहले जवान के पास, अब तिलाया भरने लगा। दोनों बराबर आए तो पहले ने अपना नकाब उतारा, दुनिया ने कहा अली, और अली ने मुस्कुराते हुए दूसरे का नकाब उतार दिया। ये कौन है जो अंधेरी रात में चांद की तरह चमक रहा है? अली ने कहा इसी को तो कमरे बनी हाशिम कहते हैं। इसी को तो कमरे बनी अलम वाला अब्बास। दुनिया में इतनी अक़वाम हैं, अक़वाम उम्मम मौजूद है, हर एक की अपना मुल्क है और हर मुल्क का अपना परचम, परचम कहें, रायत कहें, झंडा कहें, अलम कहें, निशान कहें। अच्छा एक बात याद रखिएगा, लश्कर में एक वक्त में कई परचम होते थे लेकिन अलम एक होता था। आते हैं अलम और परचम में फ़र्क है? हाँ जनाब फ़र्क है, इसलिए कि हर लश्कर में कुछ हिस्से होते थे। जो दाएं तरफ खड़ा है
یہ میمنہ، جو بائیں طرف ہے یہ میسرہ، جو درمیان میں ہے وہ قلب لشکر، جو سب سے آگے کھڑا ہے وہ ہے ہراول دستہ۔ ہر دستے کے اوپر ایک علمدار ہوتا تھا، ہر علمدار کے پاس ایک پرچم ہوتا تھا، لیکن پورے لشکر کا ایک ہی علمدار ہوتا تھا اور وہ سب سے آگے ہوتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ علم ہوتا تھا۔ اور علم کا کمال یہ ہوتا تھا کہ علمدار پوری جنگ کو ایک وقت میں جیتتا تھا۔ کب میمنہ نے لڑنا ہے وہ علمدار جانتا تھا، کب میسرہ نے حملہ کرنا ہے وہ علمدار جانتا تھا، کب تیر انداز آگے بڑھیں گے وہ علمدار جانتا تھا، کب پیدل لڑنے والے پیادہ لڑیں گے وہ علمدار جانتا تھا۔ یعنی پورے لشکر کا نقشہ ایک علمدار کی نگاہوں میں، ایک علمدار کی نگاہوں میں۔ تو جیسے جیسے علمدار لڑواتا تھا ویسے ویسے لشکر لڑتا تھا۔ تو پوری جنگ کی حکمت عملی ایک علمدار کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جتنا قبضہ علمدار کا علم پر ہوتا تھا اتنا ہی مضبوط لشکر ہوتا تھا۔ میں دشمن سے علی عباس کے فضائل پڑھوا رہا ہوں۔ دشمن حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب فوج شام واپس آئی ہے شام کے دربار میں، تو یزید کے پاس سامنے ایک علم آیا۔ علم کا دیکھنا تھا، یزید 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، کہا یہ کس کا علم ہے؟ کہا عباس کا ہے۔ کہا مان گیا علی کے بیٹے کی شجاعت کو۔ کہا کیسے مانا تو نے علی کے بیٹے کی شجاعت کو؟ کہا اس لیے مانا کہ پورے علم پر تیر کے، تلوار کے، نیزے کے نشان ہے، بس وہ جگہ خالی ہے جہاں علمدار نے تھاما تھا۔ بازو سمجھے عباس کا کیا تھا؟ آئیے، ایک شخص، ایک عالم کو یہ خیال آیا کہ عباس کو فقہ کا علم نہیں آتا تھا، عباس فقیہ نہیں تھے۔ سو گیا، خواب میں شہید دلدل سوار کا بیٹا گھوڑے پر سوار آ گیا۔ عالم تو فقیہ ہے؟ کہاں عباس میں فقیہ ہوں۔ تو نے علم کہاں سے لیا؟ کہا فلاں سے۔ اس نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ اس نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ اس نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ آخر میں جا کر رکا کہاں؟ علی پر، علی پر۔ کہا میرے بابا سے اتنے واسطوں کے بعد علم تجھے ملے تو تو فقیہ ہو جائے، اور میں اسی علی کا بیٹا ہوں، میری فقط کا علامت کیا ہوگی؟ اور صرف علی نہیں بانٹتے جنت۔ بعد کربلا لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا کوئی انتہائی بدصورت شخص رو رہا ہے۔ لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ کون ہے؟ کہا میں واقعہ کربلا میں موجود تھا، میرا کام یہ تھا کہ میں فوج یزید کے خیموں کو درست کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آندھی چلی اور خیمے ہٹنے لگے، تو میں نے ان کو روک کر ان پر کیل گاڑ دی تھی۔ بولا پھر کیا ہوا؟ کہا عالم یہ ہے کہ اب ہر رات عباس آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ جل گیا ہے۔ عباس ڈالتے ہیں، عباس جہنم میں، علی کا بیٹا۔ دنیا آج تک یہی سوچ رہی ہے کہ علی کیسے جنت و دوزخ بانٹتے ہیں، وہاں تو عباس جنت و دوزخ بانٹ رہا ہے۔ عزیزان کرام، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ آپ کسی ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں لہرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں جھنڈا ہوگا وہ جگہ اس ملک کی ملکیت ہوگی۔ جس کا جھنڈا ہوتا ہے اس کی ملکیت میں لگتا ہے، جس کا جھنڈا ہوتا ہے اس کی ملکیت میں لگتا ہے۔ جاؤ، جا کر دیکھ لو پوری دنیا میں بلا شرکت مذہب و ملت، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر جگہ پر تمہیں ایک ہی مالک کا جھنڈا نظر آئے گا۔ سرحدیں کسی کی بھی ہو،
ہو گئی ہے، ہر کسی کے ملک کی روایت آپ دیکھ رہے ہیں. ایک نئی روایت آئی ہے، ہمارے پاس دیر سے آئی، دنیا میں بہت پہلے تھی اور پہلے سے رائج تھی کہ جب کسی کے ملک کا جھنڈا علم اٹھتا تھا تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن پوری دنیا میں رائج ہے کہ جب ان کے ملک کا جھنڈا اور علم بلند ہوتا ہے تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. ہم نے کہا اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ہم تو 1400 سال سے یہی کر رہے ہیں. جب ہمارے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے ہم سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دے یہ علم بھی ہمارا، یہ عباس بھی ہمارا. چلو آپ اسی آیت کی طرف، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے ان کا امتحان لیا ایک نہر کے ذریعے. اور قرآن کہہ رہا ہے خدا نے حضرت طالوت علیہ السلام سے کہا دیکھو اس نہر سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. امتحان کیا تھا؟ انتہائی پیاس کے عالم میں لشکر ہے، پینا نہیں ہے. فمن شربا، من، یہیں سے مجلس کا آغاز کیا تھا نا، من. فمن شربا فلیس منی، جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے، جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. کہہ کون رہا ہے؟ خدا. پروردگار تجھ سے تو ہو بھی نہیں سکتا، یہ خاکی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، تو خالق ہے. فمن شرب فلیس منی، جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بس اتنا ہے، غرفتم بیدہ، شرط یہ ہے چلو میں لے کر چھوڑ دے، چلو میں لے کر چھوڑ دے. جو چلو میں لے کر چھوڑ دے گا وہ مجھ سے ہے، جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. جو چلو میں لے کر چھوڑ دے گا الا غرفتم بیدہ، غرفہ کہتے ہیں چلو کو، اپنے ہاتھ کے چلو میں پانی بھرے اور چھوڑ دے. حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر نے کیا کیا ایک ایک چلو پی لیا، پینا تھا. آیت سے باہر چلے گئے، آیت وہیں موجود ہے، کوئی تو ہو جو اسے مکمل کرے. 61 ہجری میں علی کے لال نے دیکھا آیت بغیر تفسیر کے رہ گئی تھی. اب سمجھو عباس کون ہے. چلو میں پانی لیا، واپس ڈال دیا، آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی. لیکن خدا نے کہا تھا جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے، جو چلو میں لے لے کر پھینک دے گا وہ مجھ سے ہے. ارے جس علی کا غیر امام بیٹا اس سے ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو عباس معصوم ہے یا نہیں؟ ارے وہ تو اس سے ہے. صبح کے 7 دن بولا، ہر ایک میزان پہ تولا، زمین بولی فلک بولا. کبریائی کا آنچل الٹے تو عباس ظاہر ہوتا ہے، کبریائی کا آنچل الٹے تو عباس ظاہر ہوتا ہے. حق ہے عباس کا کہ کبریائی کا آنچل الٹے تو عباس ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ عرش کا پردہ ہٹے تو باپ ظاہر ہوتا ہے. کون عباس؟ زہرا کا بیٹا عباس. عزیزان گرامی قدر، علی کا وہ بیٹا 4 شعبان کو جس کے نور کا ظہور ہوا، 4 جنگیں لڑی عباس نے. جب آئے ہیں نا تو علی نے آواز دی زینب، عباس آ گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا دوڑ کے آتی ملنے کے لیے بھائی سے، واپس حجرے میں چلی گئی. علی نے پھر آواز دی زینب، عباس آ گیا بیٹا.
تمہیں تو انتظار تھا نا اپنے پردے کے محافظ کا. حجرے سے واپس آئی تو ہاتھوں میں کچھ چھپایا ہوا. علی کی گود میں عباس ہے. کان کے پاس چھپ کر کچھ کہا اور عباس کے بدن پر کچھ رکھ دیا. کان میں کچھ کہنا تھا، عباس چیخ مار کر بولا. علی نے کہا زینب بچے سے کیا کہا تم نے؟ کہا بابا کچھ نہیں. جب میری ماں شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کر روتی تھی نا، ایک جملہ بڑے درد سے کہتی تھی کاش میرا عباس ہوتا. اور بابا میری ماں روتے ہوئے کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. یہ کرتا میری ماں کے ہاتھ کا سیا ہوا ہے جو میں نے عباس پر رکھ دیا. عزیزو کون عباس؟ علی گھر میں آئے، دیکھا 2 برس کے عباس کا ہاتھ زینب نے تھاما ہوا ہے، اور دیکھنے والا یہی سمجھا کہ شاید عباس کو چلنا سکھا رہی ہے. علی نے کہا زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ زینب نے کہا نہیں بابا میں اس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں. اس کے سہارے زینب چلنا سیکھ رہی ہے، اس لیے کہ زینب کو چلنا نہیں آتا تھا. علی کی بیٹیاں عباس کے سہارے کربلا آ گئی. یہی تو ہوا تھا جب لٹ کے واپس کربلا آئی تو زینب نے قبر عباس سے کہا عباس مجھے چلنا آ گیا بھیا. کون عباس؟ مسجد کوفہ تھی، علی منبر سے خطاب کر رہے تھے. حسین کو پیاس لگی. حسین نے غلام کو اشارہ کیا. غلام جتنی دیر میں جا نہیں پاتا کہ 3.5 برس کا عباس سفید چیرتا ہوا چلا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو عباس نے کوزے میں پانی لیا اور سر پہ رکھ دیا. درمیان میں لوگ تھے. عباس ہر ایک سے بچتا ہوا کوزہ لے کر چلا. جب لوگوں سے بچتا چلا تو پانی کبھی اس طرف سے گرا کبھی اس طرف سے گرا. علی منبر سے دیکھ رہے تھے. نہ جانے علی کی نگاہوں میں ایسا کیا آیا. علی نے خطبہ چھوڑا، علی نے منبر چھوڑا، دوڑتے گئے عباس کے پاس. دیکھا کبھی اس کاندھے پر پانی، اس کاندھے پر پانی. علی عباس کے بازو چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا یہ رو کیوں رہے ہو، یہ بازو کیوں چوم رہے ہو؟ کہا ابھی تو پانی دکھ رہا ہے، مجھے 10 محرم نظر آ رہی ہے جب یہی عباس مشق لے کر چلے گا، خون دائیں گرے گا بائیں گرے گا. 2 محرم حسین کربلا میں آ گئے. ابھی سواریاں محفلوں میں ہیں، حسین اور عباس کربلا میں ہیں. میدان میں کھڑے ہو کر حسین نے کہا عباس یہی ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، یہی ہماری منزل ہے. بھیا اب خیمے کہاں بپا ہوں گے یہ تم بہتر جانتے ہو. عباس نے پورے میدان کو دیکھا اور کہا آقا مجھے ترائی پسند ہے. عباس کیا کہا؟ کہا آقا مجھے نہر کا کنارہ پسند ہے. کہا عباس حق ہے تمہارا کہ تمہیں نہر کا کنارہ پسند ہے. بھیا تمہاری مرضی، جہاں چاہو خیمے بپا کرو. خیمے نصب ہو گئے، بیویاں خیموں میں آ گئیں. 5 محرم کو شمر ملعون آیا ہے اور آتے ہی اس نے پہلا حکم نامہ جاری کیا، خیمے نہر کے پاس سے ہٹا دو. عباس خیموں کے باہر کھڑے ہیں اور عباس نے اونچی آواز میں کہا او ملعون تیری یہ جرت کے حسین خیموں کی طرف رخ کرے.
اگر ماں کا شیر پیا ہے تو میں بتاتا ہوں. یہ سننا تھا. حسین خیموں سے باہر آئے. کہا عباس ہم لڑائی نہیں چاہتے بھیا, خیمے ہٹا دو. کہا آقا ہم پہلے آئے ہیں, یہ زمین ہم نے خریدی ہے, ہماری ملکیت ہے, اور ویسے بھی ہم پہلے آئے, ہمارا حق ہے. حسین نے دونوں ہاتھ عباس کے کاندھے پہ رکھ کر کہا یہ کیا ہے, تم تو سد سکندر کو توڑ دو, اگر ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو. روتا ہوا عباس آگے بڑھا, تلوار سے خیموں کی رسیاں کاٹنے لگا. عزیزو یہ 5 محرم کی. 9 محرم کی رات پسر سعد نے چاہا کہ حملہ کرے اور رات میں حسین کو قتل کر دے. عباس آگے بڑھے, نیام تلوار نکالی, زمین پر ایک خط کھینچ دیا, اور اس کے بعد عباس ٹہل رہے. سامنے سے 9 لاکھ کا لشکر دوڑتا آ رہا ہے. عباس اطمینان سے ٹہل رہے, اور ٹہلنے کے بعد ایک مرتبہ عباس نے رک جاؤ. 9 لاکھ کا لشکر عباس کی آواز پر رک گیا. عباس نے کہا صبح تو دور کی بات ہے, تم میں سے جس کی خواہش ہو وہ ذرا یہ لکیر پار کرے. اس کے بعد اگر فضا میں سر اڑتے نظر نہ آئے تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. حسین زینب کے خیمے میں تھے. یہ آواز جب حسین کے کانوں میں گئی, حسین نے کہا زینب اب کائنات میں بس تم ہو جو عباس کو واپس بلا سکتے. میرے حق کی قسم عباس سے بہت زینب بلاتی ہے. فضا دوڑی گئی, کہا شہزادی بلا رہی ہے. کہا اماں فضا جاؤ, کہہ دو جا کر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. فضا نے آ کر پیغام دیا. زینب نے کہا فضا واپس جاؤ اور کہنا اگر نہیں آئے فوراً تو میں اماں کی چادر اوڑھ کر آ رہی ہوں. جس کے سامنے لشکر تھا دشمن کا, اس نے تلوار وہیں پھینکی, دوڑا زینب کے خیمے کے پاس, سر زمین پہ رکھ کے کہا آقا زادی غلام ابھی زندہ ہے. حسین نے کہا عباس جاؤ کہہ دو ہمیں رات کی مہلت دیں. جس نے نگاہوں کے زور پر لشکر روکا ہو وہ سر جھکا کے گیا. کہا پسر سعد میرا آقا کہہ رہا ہے آج رات کی مہلت دے دے. مہلت مل گئی. پوری رات اصحاب حسین عبادت میں مصروف رہے. جب صبح نزدیک ہوئی تو حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین عباس کے قریب کھڑے تھے. زہیر نے شیر کو جلال دلا دیا. زہیر نے حبیب سے کہا حبیب جانتا ہے علی نے نماز شب میں جاگ جاگ کر عباس پایا تھا. بس یہ سننا تھا. علی عباس بکھر گئے, علی کا شعر بکھر گیا. تاریخ میں جملہ موجود ہے, یاد رکھیے گا. عباس نے کہا اب تو شجونی ابن قین, اے قین کے بیٹے تیری یہ جرت کہ تو مجھے یاد دلائے میرے باپ نے نماز میں جاگ جاگ کر مجھے پایا تھا. ارے کل صبح تو دور کی بات ہے, جہاں میرے آقا حسین سے مجھے اجازت لا کے دے دے. فجر کا تارا امڑنے سے پہلے اگر دارالعمارہ پر حسین کے لشکر کا عالم نصب نہ کر دو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. عباس زینب کی ڈھارس عباس, ام کلثوم کی آس عباس, حسین کا محافظ عباس. عزیزو جب مدینے سے چل رہے تھے تو قبر زہرا سے آواز آئی تھی عباس میرا حسین تمہارے حوالے. ماں ام البنین نے رسول کی قبر پر کہا تھا عباس میرا حسین تمہارے حوالے. جب 2 محرم کو کربلا میں اترے زینب نے بلا کر کہا عباس میرا حسین تمہارے حوالے. عزیزو ہوا یہ جب عباس شہید ہوئے تو حسین پر اتنے حملے ہوئے کہ حسین رو رو کر کہتے تھے
मरसियों में लिखा है, जब लाश कासिम को अलमदार ने देखा, कब्जे की तरफ गैस से जर्रार ने देखा, मुंह भाई का रो कर शहे अबरार ने देखा, की अर्ज बड़ा दाग नमक खार ने देखा, तेगों से अजब सर्वे रवा कट गया मौला, वल्लाह के दिल जीज से अब हट गया मौला। ये कासिम का लाशा है, अब्बास ये कासिम का लाशा है। आका ये जुर्रत इन मलऊनों की। अब्बास बिफर गए, अब्बास टहल रहे हैं। हुसैन करीब गए, कांधे पर हाथ रखा और एक मरतबा अब्बास का रुख किया अलम की तरफ। कहा अब्बास ये अलम देख रहे हो? हाँ आका देख रहा हूँ। अब्बास जब तक ये अलम लहरा रहा है ना, खैमे में सकीना और ज़ैनब को सुकून है, मेरी बहनें इत्मीनान से हैं। और अब्बास देखो जब तक ये अलम लहरा रहा है, फौजे शाम में कोई सुकून से सो नहीं पाएगा। अब्बास जो तुम्हारी मर्जी तुम चाहो, लेकिन याद रखना अगर ये अलम ठंडा हुआ फिर फौजे शाम सुकून से सोएगी। मेरी ज़ैनब गुलसूम, अरे भाइया उन्हें सुकून ना मिलेगा। अब्बास जंग की इजाजत चाहिए, ज़ैनब ने तुम्हें गोदियों खिलाया है, अब्बास जाओ ज़ैनब से इजाजत लो। अली का लाल खैमे के पास आया, झुक गया, आवाज दी अली की शहजादी गुलाम का सलाम। बहनें दरवाजे पर आई, अब्बास क्या चाहिए? काकाजादी मरने की इजाजत। बहनें हाथ थाम के खैमे में लेकर गई। अब्बास एक कोने में खड़े हैं। ज़ैनब ने कहा भैया कुछ देर देते हो मुझे? आकाजादी जो आपका हुक्म। ज़ैनब खैमों में गई, तमाम बीवियों को जमा किया और जमा करके कहती है सुनो, जब 2 मुहर्रम को इस दश्ते बला में आए थे तुम घबरा रही थी, मैंने उस वक्त तुम्हारे पर्दों की जमानत ली थी। लो बीवियों, अली की बेटी तुमसे माफी मांगती है, जिस अब्बास के लिए जमानत ली थी अब वो मरने जा रहा है। बीवियों मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मेरा अब्बास मरने चला। रोते हुए बच्चे खैमे में दाखिल हुए, आगे आगे सकीना, पीछे पीछे बच्चे, टूटे हुए गूजे, सूखे हुए जाम। अब्बास जमीन पर बैठे, बच्ची ने दोनों हाथ अब्बास के चेहरे पर रखे, कहा चाचा क्या प्यास से मर जाऊंगी जब मेरा ख्याल आएगा। अब्बास को जंग की ज़मीन मिल गई। अब्बास ने कहा बेटा जाओ मश्क ले आओ। बच्ची दौड़ती भी गई, मश्क लेकर आई। अब्बास के गले में मश्क डाली, अब्बास ने गोद में सकीना को लिया। चले अब्बास हुसैन की तरफ। हुसैन ने जो सकीना और अब्बास को आते हुए देखा, कहा सकीना बड़ा गजब करती हो, तुम्हारा 6 महीने का भैया असगर, तुम्हें असगर से बड़ी मोहब्बत है, मेरा 32 बरस का जवान अब्बास। सकीना आज चाचा को इजाजत दिलवाती हो, अरे कल शाम गरीबा में जब तमाचे लगेंगे, जब दामन में आग होगी, चाचा को याद करोगी। आलम ये है, रुखसत अब्बास जानते हो क्या थे? आलम ये था, अब्बास के हाथ में अलम है। खैमे से आवाज आई हुसैन, हुसैन अब्बास को खैमे में भेजो। अब्बास अलम लिए खैमे में गए, बहनों ने घेरा डाला। हर बहन कहती थी अब्बास जब हमें बाबा अली की ज़ियारत करना होती थी हम तुम्हारा चेहरा देखते थे भैया। अब्बास इतनी मोहलत दो, हम बाबा की ज़ियारत कर ले, फिर तुम्हारी मर्जी चले
को कहते हैं जिसके कदमों की धमक से फौज शाम पीछे चली गई थी। घाट पर हमला किया, कम से कम जिसने लिखा उसने 10,000 पहरेदार लिखे, ज्यादा से ज्यादा जिसने लिखा उसने 40,000 पहरेदार लिखे। अब्बास का घाट पे पहुंचना था, सब भाग गए। अब्बास ने तराई पर टहलना शुरू किया और आवाज दे देकर कहते, पिसरे साथ कहाँ गया? हसीन इब्न नमीर कहाँ गया? ऐ इब्न काहिर कहाँ है? आ देख, ये किसका अलम लहरा रहा है? आ देख, पानी पर किसका कब्जा है? आ देख, इसी पानी के लिए हुसैन प्यासा है, इसी पानी के लिए सकीना प्यासी है। और ये कहकर पलटे और घोड़े से कहा, ऐ अस्के बाबा, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है, तू पानी पी ले। घोड़े ने एक नजर दरिया को देखा, पलट के खैमों को देखा, खैमों की तरफ देखना था, क्या देखा कि सकीना छोटे छोटे कूजे लेकर हाथों में खड़ी है। अब्बास की आंखों में आंसू आए, अब्बास ने मश्क भरी, चले हैं खैमों की तरफ। पेसरे साथ की आवाज आई, फौज शाम, ये अली का लाल है, अगर पानी खैमों तक पहुंच गया जंग का नक्शा बदल जाएगा। भागी हुई फौज वापस आई, कमरे बनी हाशिम को घेर लिया। अब्बास चाहते हैं कि मश्क बच जाए, अब्बास लड़ते जाते हैं। यह हकीम बिन तुफैल मलऊन ने अकब से वार किया, अब्बास का बाजू कटा हुआ, यहाँ आलम झुकने लगा, वहाँ सकीना पुकारी, बाबा मेरे सदके की खैर। अब्बास ने दूसरे हाथ से अलम बुलंद किया, अलम का बुलंद होना था। सकीना को ढालस बंधी, कहा बाबा मेरे सदके की खैर, कहा सकीना अल्लाह खैर करेगा। अलम बुलंद हुआ, बच्ची की ढालस बंधी, या दूसरा बाजू कलम हुआ, अलम ठंडा हुआ। सकीना ने कहा बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, बाबा मेरा चचा वापस दिला दो। सकीना हुसैन ने गोद में बुलंद किया। आलम ये है, शेर बेदस्त हो गया, अब 4 जानिब से तीर चले, तलवार चली, अरे नेज़े भाले चले। अब्बास इतना झुक गए, जो तीर आता है वो अब्बास के बदन पर, जो तलवार चलती है वो अब्बास के बदन पर। रो, हक ये है रोने का, हक ये है रोने का। देखो आज सिर्फ ज़ैनब है नहीं, अरे सिर्फ ज़हरा नहीं, सकीना तुम्हारे दरमियान है, आंसू पेश करो। जो तीर आता है अब्बास के बदन पर, जो तलवार चलती है अब्बास के बदन पर। पिसरे साहब ने आवाज दी, हुरमला मश्क का निशाना बांध। हुरमला ने तीर जोड़ा, दाएं जाता है नहीं चलता, बाएं जाता है नहीं चलता। कहा हुरमला तुझसे मश्क का निशाना नहीं बांधा जा रहा? कहा कैसे बांधूं? अब्बास इतना झुका हुआ है कि मुझे मश्क नजर नहीं आती, मुझे मश्क नजर नहीं आती। ये सुनना था, एक मलऊन को इशारा किया, उसने गुर्ज का वार किया, गुर्ज अब्बास के सर पर लगा, वहीं लगा जहाँ 19 रमजान को अली का सर शिकाफ्ता हुआ था, वहीं अब्बास का सर शिकाफ्ता हुआ। अब्बास का सर उठना था, फिर हजारे तीर थे और एक अब्बास था। मश्क का पानी जाया हो गया, अब्बास वापस पलटा, 4 जानिब से हमले हो रहे थे। अब्बास
तन्हा छोड़ गए। अकबर ने हुसैन को थामा, हुसैन रोते चले। अजीज़ो मक्तल में लिखा है 3 मरतबा अकबर चाहते हुसैन घोड़े पर सवार हो, हुसैन घोड़े से गिर जाते हैं। अकबर ने अब्बास के ताज पर लेकर चले, कुछ दूर चले, हुसैन रुककर झुक गए जमीन पर, कुछ उठाया दामन में रख लिया, कुछ दूर और आगे चले, फिर कुछ उठाया दामन में रख लिया। खुदा किसी भाई को, किसी भाई का ये हाल ना दिखाए। जब पहुंचे हैं ना अब्बास के पास, अब्बास ललकार रहे थे, ऐ फौजे शाम मेरे करीब मत आना, साफ ये कौसर का लाल आता है, मेरा आका हुसैन आता है। हुसैन दौड़ के अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास भैया हम आ गए, भैया हम आ गए। आका आप आ गए। हुसैन ने सर उठा के जानू पर रखना चाहा, अब्बास जमीन पर रख लेते। हुसैन जानू पर रखते हैं, अब्बास जमीन पर रख लेते हैं। तो अब्बास ये क्या गजब करते हो? मौला मैं गुलाम हूँ, मैं कनीस का बेटा हूँ। अब्बास ये हमारा हुक्म है। अब्बास कुछ हसरत है? कहा मौला जब दुनिया में आया था तो पहली ज़ियारत आपके रूह अक़दस की थी। अब्बास क्या अम्र माने है? मौला एक आँख में तीर है, दूसरे में खून है। हुसैन ने रूमाल से आँख साफ की, अब्बास ने आंखें खोली, चाहते हैं कि रूह कफ़स अंसरी से परवास कर जाए। अब्बास ने कहा मौला दूसरी हसरत ये है, मैं सकीना से शर्मसार हूँ, मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। ये कहकर अब्बास खामोश हुए। हुसैन ने कहा अब्बास एक हसरत हमारी भी है भैया, और हसरत ये है कि सारी जिंदगी तुमने आका कहा, मौला कहा, शहजादे कहा, कभी भाई ना कहा। अब्बास हमारी हसरत पूरी करो भैया, हमें भाई कहकर पुकारो। कहा मौला बाबा का हुक्म था कभी भाई ना कहना। कहा मैं इमाम वक्त कहता हूँ मुझे भाई कहकर पुकारो। लब हिले, आवाज आई मेरे गरीब भाई। ये आवाज खैमों तक पहुंचना थी, खैमे का पर्दा उठा, आवाज आई हुसैन। अब्बास से कहना अभी जन्नत ना सिधारे, पहले मुझे बहन कहे। गरीब के लब हिले, आवाज आई मेरी गरीब बहन, मेरे पर्दे का खुदा हाफिज। अब्बास राही जन्नत हुए, दरे खैमा पर बच्चे खड़े थे। अली अकबर ने अलम उठाया, सकीना ने बच्चों को बुलाया, वहां से अलम चला, खैमे से बच्चे चले। बच्चों ने सकीना को घेर लिया, कहा सकीना तुम्हारे चचा का अलम आता है, सकीना पानी आता है, सकीना हमें भूल तो नहीं जाओगी ना, सकीना 2 घूंट हमें भी देना। बच्चों ने कहा रोक दो अली अलम को। बच्चों ने कहा सुनो सकीना हमें प्यासा ना छोड़ना। सकीना कहती है बेफिक्र रहो, मैं अब्बास की भतीजी हूँ, पहले तुम्हें पानी पिलाऊंगी,